یقیناً ہم قطعی طور پہ جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے سینے میں گھٹن ہے. بس آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے چلے جائیے اور ان لوگوں میں شامل ہو جائیے جو سجدہ کرنے والے ہیں. سجدہ ایک آفاقی حقیقت ہے، صرف انسان ہی سجدہ نہیں کرتا، کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہے. ایک سجدہ اختیاری ہے اور دوسرا سجدہ فطری ہے. حتیٰ کہ وہ کفار، ملحدین، ایتھیسٹ جو اللہ رب العزت کو نہیں مانتے، فطری سجدہ ان کا وجود بھی کرتا ہے، اور جب بھی سورج ایک طرف سے نکل رہا ہوتا ہے تو ان کے سائے زمین پہ لیٹ لیٹ کے اللہ کو سجدے کر رہے ہوتے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. کیا تم نے غور نہیں کیا؟ اللہ ہی کے لیے سجدہ ریز ہیں. من فی السماوات، وہ سب مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں، ومن فی الارض، جو زمین میں ہیں، والشمس، سورج بھی، والقمر، چاند بھی، والنجوم، ستارے بھی، والجبال، پہاڑ بھی، والشجر، درخت بھی، والدواب، سب کے سب جاندار مخلوقات بھی، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، بہت سارے انسان بھی، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، بہت سارے انسان وہ ہیں جو اختیاری سجدہ نہیں کر رہے اور ان پہ کلمہ عذاب چسپاں ہو کے رہے گا. یہی ذلیل لوگ ہیں. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، جن کو اللہ ذلت دے دے انہیں کوئی عزت دینے والا نہیں. إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے یقیناً کر گزرتا ہے. درخت بڑھتے چلے جاتے ہیں، ثمربار ہوتے ہیں، ٹہنیاں جھکتی ہیں. ہم کہتے ہیں ٹہنیاں جھکی ہوئی ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے جھکی نہیں ہوئی، اللہ کو سجدہ کر رہی ہے. پہاڑ جتنے ہمیں یہ اونچے نظر آتے ہیں اس سے 3 گنا زمین کے نیچے ہوتے ہیں. کیٹو کی چوٹیاں اور بلندیاں 10-10 ہزار، 20-20 ہزار، 30-30 ہزار فٹ تک اونچی یہ پہاڑوں کی فلک بوس بلندیاں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اونچے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے اندر سے چشمے پھوٹ رہے ہیں. اللہ کے قرآن سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کھڑے نہیں ہوئے، یہ تو 3 گنا زمین کے نیچے جا کے اللہ کو سجدے کر رہے ہیں. سورج جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ طلوع ہو رہا ہے، مغرب میں جا کے غروب ہو رہا ہے. امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح بخاری و مسلم میں جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، سورج کے غروب ہونے کا وقت تھا. پوچھا ابو ذر جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ پھر فرمایا تذهب
حتی تسجد تحت العرش، جسے تم سمجھتے ہو کہ یہ غروب ہو رہا ہے، یہ تو اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرنے جاتا ہے۔ جدید ذہن کے بیچارے ABC پڑھ کے نوجوان، ان کے ذہنوں میں اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہے۔ ماڈرن سائنس تو یہ کہتی ہے کہ زمین چکر لگا رہی ہے، حدیث سے لگتا ہے کہ سورج سجدہ کر رہا ہے۔ ان دونوں میں کوئی تضاد والی بات نہیں۔ کل فی فلک یسبحون، زمین اپنے مدار پہ چکر لگا رہی ہے، سورج کے ارد گرد بھی لگا رہی ہے، اور اللہ نے ایسی مخلوقات بھی رکھی ہوئی ہیں کہ سورج بھی کسی کے ارد گرد سجدے کر رہا ہے، اور وہ بھی اپنے چکر کاٹ رہا ہے۔ اور ایسے اس کے انداز ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ یہ اللہ سے اجازت لیتا ہے طلوع ہو جاؤں، اور اس کو اجازت دی جاتی ہے، اور ایک دن آئے گا کہ اللہ kہیں گے نہیں، آج تجھے مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت نہیں ہے، آج تجھے مغرب ہی سے طلوع ہو جانا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ سورج ایک ایسے مقرر جگہ پہ جو اللہ نے اس کے لیے رکھی ہوئی ہے، وہ بھی رواں دواں ہے۔ یہ سورج، یہ زمین، کائنات پوری کی پوری جیسے اللہ چاہتا ہے، یہ اپنے اپنے مدار میں ایک سرکل میں ہے، جیسے اللہ رب العزت نے ان کے لیے فیصلے لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا عرش تو اتنی بڑی مخلوق ہے کہ جہاں جہاں بھی سورج جائے گا وہ عرش کے نیچے ہی رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں، السماوات السبع والارضون، ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اکٹھے کیے جائیں تو اللہ کی کرسی کے سامنے اتنے چھوٹے ہیں جیسے ایک صحرا کے اندر چھوٹا سا کوئی حلقہ، چھوٹا سا سرکل، چھوٹی سی کوئی زنجیر یا انگوٹھی پڑی ہوئی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ النجم، ستارے، والشجر، درخت، یسجدان، یہ سجدہ کر رہے ہیں۔ ایک تفسیر کے مطابق النجم وہ درخت جو بغیر تنے کے ہیں، لیٹی ہوئی بیلیں، وہ بھی سجدہ کر رہی ہے۔ والشجر، اور وہ پودے جو تنے پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ درخت بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کائنات کی سخت ترین چیز پتھر ہیں۔ اللہ کے قرآن سے معلوم ہوتا ہے صرف یہی نہیں کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں، بلکہ وہ تو چشمے بہا بہا کے اللہ کے سامنے آنسو بھی بہا رہے ہیں۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك
فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اب یہ پتھر جیسے ہیں بلکہ پتھروں سے بھی سخت ہیں. یقیناً پتھروں میں سے تو کچھ قسمیں ایسی ہیں جو پھوٹ پڑتے ہیں اور ان سے پھر چشمے رواں ہو جاتے ہیں، اور کچھ قسمیں ایسی ہیں جو اللہ کی عظمت اور جلال کی وجہ سے ٹوٹ کے ان کے تودے گر پڑتے ہیں، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جن سے پانی رستا رہتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر تو نہیں ہے. سجدے طویل، مشکلیں قلیل. صرف یہی نہیں کہ سجدے انسان کرتے چلے آئے ہیں اور پوری کائنات سجدے میں ہے، جو اختیاری سجدہ ہے یہ انسانیت کے لیے سب سے عظمت کی چیز ہے، سب سے بلندی کی چیز ہے، سب سے رفعت کی چیز ہے. پریشانیوں کا علاج، ڈپریشن کا علاج، غموں کا علاج، دکھوں کا علاج، دشمن کے اوپر فتح پانے کے لیے پریشانی اور غم کے ماحول میں میتیں لاشیں اٹھاتے ہوئے اور مختلف قسم کے زخم سہتے ہوئے، بیماریوں سے مقابلہ کرتے ہوئے، زندگی کی جتنی پریشانیاں، جتنی مشکلیں ہیں، ان سب کے مقابلے کے لیے اللہ رب العزت کے گھر میں بیٹھ کے پورے یقین و ایمان سے دل چاہتا ہے کہ اللہ کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہہ دوں کہ سجدے سے بہتر مشکلوں کا حل اللہ نے کائنات میں رکھا ہی کوئی نہیں. سیاسی پریشانیاں، معاشی پریشانیاں، جسمانی پریشانیاں، نفسیاتی الجھنیں، معاشرتی مسائل، جو بھی پریشانی ہے، مشکلات کا حل اللہ رب العزت نے سجدے جیسا عظیم نسخہ کائنات میں کوئی نہیں رکھا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام پریشانی میں ہیں. کوئی ایک پریشانی ہے، پوری کی پوری قوم غلام بنی بیٹھی ہے. سیاسی ابتری اور سیاسی افراتفری اور سیاسی غلامی اور سیاسی زوال اور اخلاقی زوال اور معاشی زوال اور معاشرتی زوال، ساری کی ساری پریشانیاں بنی اسرائیل میں جمع ہو چکی ہیں. یہ اپنے دور کی امت مسلمہ ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام ان کی صورتحال دیکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف ان کو لے کے آتے ہیں، لیکن ان کو تو عبادت کی بھی آزادی نہیں ہے. ایک طرف یہ پریشانی ہے ہر پیدا ہونے والے بنی اسرائیل کے نومولود بچے کو ذبح کیا جا رہا ہے، ہر بچی کو زندہ چھوڑا جا رہا ہے، اس لیے نہیں کہ آزادی سے جیے، اس لیے کہ بڑی ہو کے وہ فرعون اور فرعونیوں کے گھروں میں کام کر سکے، برتن مان سکے، نوکرانیاں کر سکے، لونڈی بن سکے، غلامی کر سکے. اس صورتحال میں جناب موسیٰ علیہ السلام جو اپنی قوم کو جگانا چاہتے ہیں تو ان کو عبادت کی آزادی بھی نہیں ہے. اگر وہ سجدے کرتے ہیں تو فرعونی سجدے نہیں کرنے دیتے. اور اللہ نے اس مشکل میں جناب موسیٰ اور ان کی قوم کو کیا حل بتایا، یہ آپ اللہ کے قرآن سے دیکھیے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی، أَن تَبَوَّأَ، کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے اسی علاقے میں رہتے ہوئے جہاں تمہارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، ایک سائٹ پہ اپنی رہائش بنانا شروع کر دو. ایک علیحدہ کالونی، ایک علیحدہ سوسائٹی، ایک علیحدہ آبادی ایک سائٹ پہ تم بنانا شروع کر دو. ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں اسی علاقے کے اندر رہائشیں بناؤ.
ایک سوسائٹی، ایک کالونی بناؤ اور کیا کرو؟ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اپنی ایک سوسائٹی بنا لو، جیسے خیمے کے ادھر ادھر جو جیسے ممکن ہے اپنی چھوٹی موٹی رہائشیں بنا کے، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ گھروں کا جو طرز تعمیر ہے وہ ایسا رکھو کہ ان کا رخ قبلے کی طرف ہو، ان کے اندر تم قبلے کی طرف نماز پڑھ سکو، تمہارے گھر آمنے سامنے ہوں، ایک دوسرے کی آمد و رفت کو کوئی تیسرا شخص آ رہا ہے اس کو تم دیکھ سکو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، اس کی پابندی رکھو، سجدے کرتے رہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ان حالات میں پریشان نہیں ہونا، تم مجھے سجدے کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو کہ دن ایسے ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ فرعون کا جبر اور ظلم حد درجہ کا ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جناب موسیٰ اور جناب ہارون کی طرف وحی کر رہے ہیں کہ اپنی ایک سوسائٹی، تاکہ فرعونیوں سے جب تم نے نکلنا ہے، میرا حکم آنا ہے یہاں سے ہجرت کا، تم اکٹھے یہاں سے جا بھی سکو، جب تک ہے اکٹھے رہ بھی سکو، آنے والوں پہ جانے والوں پہ تمہاری نظر بھی رہے، اور تم مساجد میں عبادت گاہوں میں نہیں جا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، اپنے گھروں کو ہی قبلہ بنا لو، اپنے اپنے گھر ہی کو مسجد بنا لو، اپنے اپنے گھر کے اندر ہی میری عبادت کرو، اور جب تمہیں موقع ملے تو اہتمام کے ساتھ اکٹھے بھی نمازیں پڑھو، تم یہ کرتے رہو۔ اور وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کرنے سے اہل ایمان کو خوشخبریاں بھی سنا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو مشکلیں آئیں مکی دور میں، وہ تھوڑی تو نہیں تھی۔ ہمت جواں، عزائم بلند، یقین کامل، ایمان پختہ، رب پہ نگاہیں، صبر و استقامت، جرأت و شجاعت۔ کیا کسی نے انسانی تاریخ میں ہمارے پیارے نبی محمد کریم علیہ السلام جیسی یہ صفتیں پرفیکشن اور کمال کے ساتھ کسی اور میں کبھی دیکھی بھی ہوں گی؟ لیکن مشکلات اتنی زیادہ تھیں کہ اس کے باوجود آپ کے سینے میں گھٹن ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اندر ہی اندر غمزدہ رہتے ہیں کہ میری قوم کو یہ کیا ہو گیا ہے، میرے ساتھیوں پہ ظلم و جبر کی کیسی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں، سمیہ کو 2 لخت کیے جا رہا ہے، بلال کو مکہ میں کوئلوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، آنے جانے والوں پہ پھتیاں کسی جا رہی ہیں، نفسیاتی طور پہ اذیتیں دی جا رہی ہیں، گھر والی بیٹیوں کے اوپر بھی مشکلوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، طرح طرح کی مصائب اور پریشانیوں کا سامنا کیا جا رہا ہے، نفسیاتی اذیتیں بھی ہیں، زبان کے ذریعے اذیتیں بھی ہیں، جسم کے ذریعے اذیتیں بھی ہیں، ساتھیوں کو بھی تکلیفیں ہیں، اور جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے اوپر بھی مشکلات کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو کیا کہا، یہ اللہ کے قرآن سے سنیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہ سوچنا کہ ہمیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یقیناً ہم سب کچھ جانتے ہیں۔
اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ان حالات میں آپ کے سینے میں گھٹن ہے، آپ کے سینے میں جو غم ابل رہے ہیں ہم جانتے ہیں، آپ کے سینے میں جو غموں کا جہان آباد ہے اور جو اس میں گھٹن ہے ہم جانتے ہیں، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اور اس وجہ سے جو آپ کو تکلیفیں ہو رہی ہیں ہم جانتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ ساتھ تسبیح کرتے چلے جائیے اور سجدہ کرنے والوں میں بس اپنے آپ کو شامل رکھیے۔ پریشانیاں، الجھنیں، مصائب، اندرونی اور بیرونی، معاشی، معاشرتی، قومی، بین الاقوامی، ان کا بہت بڑا حل اللہ کے سجدوں میں ہے۔ جو اطمینان کی کیفیت، جو یقین، جو مشکلات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت سجدے سے نصیب ہوتی ہے، اس کا متبادل تو اللہ نے دنیا میں کوئی اور رکھا ہی نہیں ہے، سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ اس کا بھی کوئی متبادل ہو سکتا ہے۔ آج فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور جو امت غم سہ رہی ہے اور جس طرح بچے ذبح ہو رہے ہیں اور جس طرح بیٹیوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، میں ایک ایسے بچے کو بھی جانتا ہوں، بچی کو بھی جانتا ہوں، ایک کیا ہر بچہ ہی تو زخمی ہے، ہر بچہ ہی تو پریشان ہے۔ وہ بچی اور وہ بیٹی بھی ہماری نگاہوں کے سامنے، جس کی دونوں ٹانگیں بھی ٹوٹ گئیں، دونوں ہاتھ بھی شل ہو گئے اور اس کے اوپر بارود برسا دیا گیا، رشتہ دار بھی اللہ کو پیارے ہو چکے، جام شہادت نوش کر چکے، اور اس کی زبان پہ پھر بھی ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ سجدہ کرنے والے اپنی دنیا آباد کرتے ہیں۔ دنیا کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے، ظالموں کا ظلم بھی لکھا جا رہا ہے، تماشائیوں کا تماش بینی بھی لکھی جا رہی ہے، امت کی بزدلی بھی لکھی جا رہی ہے، اور دنیا کے جتنے بھی انسان ان مظلوموں سے بے وفائی کر رہے ہیں ان کی بے وفائیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، لیکن ان کے لیے اس سے بڑا سکون کسی میں نہیں ہے کہ ابھی بھی ان کی اللہ پہ امیدیں قائم ہے۔ جرأت، ہمت، شجاعت اور بصارت کی وہ داستانیں جو فلسطین کی سرزمین میں آج لکھی جا رہی ہیں، کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ شاید یہ سلف صالحین کا ٹوٹا ہوا کوئی قافلہ ہے جو اللہ نے 21ویں صدی کے بزدلوں کو جگانے کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ امت سوئی ہے، سوئی رہے، اے اللہ ہم تیرے گھر کے محافظ ہیں نا، تو ہمارے لیے کافی ہے۔ نعم الوکیل، کوئی ہمارے لیے آواز اٹھاتا ہے نہیں، کوئی ہمارے کام آتا ہے کہ نہیں، اے میرے مولا تو ہے نا، تو سارا کچھ دیکھ رہا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ ہم جانتے ہیں آپ کے سینے میں جو گھٹن ہے، ان کے کہنے کی وجہ سے آپ رب کی تسبیح جاری رکھیے اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ حق و باطل کے مار کے سجے، بدر کا میدان لگا، ایک طرف 319 یا 313 یا 300 کے کچھ لگ بھگ تعداد ہے، دوسری طرف کفار ہیں، ہر طرح کے اسلحے سے لیس اور مسلح، جدید ترین اپنے عہد کی ٹیکنالوجی ان کے پاس میسر ہے۔ محمد کریم علیہ السلام 15 سال کی محنت میدان میں اتار رہے ہیں، اور
کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو سجدے کر رہے ہیں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہر آدمی لیٹا ہوا ہے اور آپ سجدوں میں ہیں، دعاؤں میں ہیں، سجدے کیے جا رہے ہیں، دعائیں کیے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں مطلب کہ صرف سجدے کافی ہیں، اپنی محنت جمع پونجی میدان میں لا کے کھڑی کی ہوئی ہے، جو کچھ اپنے ذمے ہے، اپنے حصے کا کام کیا ہوا ہے، اور سجدے جاری ہیں، حتیٰ کہ اللہ سے اس انداز میں بھی دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں تجھے تیرے وعدوں کی قسم دیتا ہوں، آج میری زندگی کی محنت میدان میں ہے، ان تہلک هذه الإصابة فلن تعبد في الأرض بعد، اگر میری زندگی کی جمع پونجی آج اس میدان میں ختم ہو گئی، پھر کرۂ ارضی پہ تیری توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کتاب ابوبکر پاس ہے، اے اللہ کے پیارے نبی، اللہ کی ہستی بڑی عظیم ہے، آپ نے بہت کچھ کہہ لیا، آپ نے بہت کچھ کہہ لیا۔ صحابہ کرام اپنے اپنے انداز میں سجدوں میں ہیں، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، تم دعائیں کر رہے تھے، اللہ تمہاری دعائیں قبول کرتے ہوئے تم سے وعدے کر رہا تھا، صبح میدان میں اتر کے دیکھنا فرشتے تمہارے ساتھ ساتھ ہوں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ احزاب کا میدان مشکل ترین میدانوں میں سے تھا۔ عرب کی سرزمین میں اتنی بڑی فوجیں پہلے کبھی جمع ہوئے نہیں دیکھی تھیں، ایک دو قبیلوں کی برادریوں کی جنگ ہوئی اور ختم ہو گئی، لیکن آج کفر کی ساری طاقتیں نوزائیدہ مسلم ریاست کو اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے مجتمع ہو چکی ہیں، اور پریشانیوں کا یہ عالم ہے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کہ سینے ابل ابل کے دل یوں حلق تک پہنچے ہوئے ہیں، اور مختلف خیالات ذہنوں میں سما رہے ہیں کہ ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں گھروں میں غیر محفوظ، ان کا کیا بنے گا؟ ہم یہاں اور اتنا بڑا قافلہ ہمارے مخالف، کیا بنے گا؟ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب گمسان کا معرکہ ہو رہا تھا تو میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جنگ میں سے وقت نکال کے یہ دیکھنا چاہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، ہمیشہ سے زندہ رہنے والے اور پوری کائنات کے انتظام کو سنبھالنے والے۔ جناب علی کہتے ہیں اس سے آگے کچھ نہیں کہہ رہے تھے، بار بار یہی کہی جا رہے تھے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اہل ایمان تو سجدے سے ایسی محبت کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ سجدے سے بڑی نعمت انسان کے لیے کوئی نہیں ہے، اور پہچانتے تھے کہ سجدہ ہی وہ نعمت ہے جس میں اللہ نے مشکلات کا حل رکھا ہوا ہے، پریشانیوں کا علاج رکھا ہوا ہے، دلوں کا سکون رکھا ہوا ہے۔ سجدہ کرنے سے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں سب سے بڑی ہستی کے عرش کے نیچے ہوں، سب سے بڑی ہستی کے قدموں میں ہوں، سب سے بڑی ہستی وہ میرے ساتھ ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کو کوئی اپلیکیشن جمع کروا رہا ہوں، وہ میری درخواست کو سن رہے اور وہ میری مشکلیں بس ٹالنے ہی والا ہے۔ چند لمحے ہی تو باقی ہیں، کچھ پریشانیاں ہی تو باقی ہیں، وہ تو ہے نا جو دیکھ رہے، سب کچھ سن رہے، سب کچھ جانتا ہے، حتیٰ کہ زندگی کی سب سے پریشانی بڑی زندگی کے آخری لمحات ہوتے ہیں۔ اور سلف صالحین کی تو یہ خواہش ہوتی تھی اللہ ہمیں موت بھی سجدے میں ہی دینا۔
کہ اس سے مرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، کہ سجدے میں تو مرتے ہوئے بھی انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے، اور عجب وہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان سجدے کی حالت میں ہو اور اپنے رب کے پاس، رب کریم کے پاس جا رہا ہو۔ مفسر قرآن مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، تفسیر القرآن کے مصنف، لاہور شہر میں وسنت پورہ والے علاقے میں مسجد نجم میں نماز پڑھتے تھے فجر۔ تو وہاں ایک اچھے کاروباری لیکن نیک شخص، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز میں سجدے کی حالت میں اس کاروباری کو موت دی۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ کو بڑا رشک آیا، یا اللہ کبھی تو مجھے بھی ایسی موت دے دے۔ اور کچھ وقت گزرنے کے بعد اسی مسجد میں فجر کی نماز میں مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ بھی سجدے کی حالت میں ہی اللہ کے پاس۔ سجدہ بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو جزائے خیر دے۔ موضوع بھی کیسے سوچ سوچ کے منتخب کرتے ہیں، یقیناً یہ بھی بڑا اہم کام ہوتا ہے۔ سجدے طویل، مشکلیں قلیل۔ جتنے سجدے لمبے ہوتے جائیں گے پریشانیوں کے فاصلے کم ہوتے جائیں گے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو پتہ چلتا ہے، سفر میں تھے کہ بھائی فوت ہو گیا۔ یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے، مشکل کے مرحلے ہوتے ہیں بھی سفر میں۔ بھائی بھی وہ اس دور کے بھائی جو دست و بازو ہوتے ہیں، جن پہ مان ہوتا ہے، جو زندگی کے خاص ساتھی ہوتے ہیں، جن کا خون ایک ہوتا ہے، جو ایک دوسرے کے لیے ڈھارس ہوتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، یہ مفسر قرآن تھے نا، اللہ رب العزت نے ان کو قرآن کا فہم، قرآن کی بصیرت سے نوازا ہوا تھا۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو جیسے ہی خبر ملتی ہے وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ گویا کہ یہ غم کو ہلکا کرنے کی بھی نماز ہے، اور یہ تو اللہ کے قرآن نے نسخہ بتایا۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے اس کو لکھا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مدد مانگو اللہ کی دو چیزوں سے، صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ صبر اور نماز یہی دو کامیابی کے نسخے ہیں، اور صبر ایک جامع لفظ ہے۔ آپ میں حصے کی شمع روشن کرنا، جو آپ کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں کرنا، ہمت نہ ہارنا، استقامت اختیار کرنا، ڈٹے رہنا، محنت جاری رکھنا، اللہ پہ یقین اور توکل رکھنا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، جو وسائل گروہ کار لائے جا سکتے ہیں، جو آپ کے بس میں ہیں، وہ کر دینا۔ وَالصَّلَاةِ، اور اس کے بعد سجدے میں پڑھ کے کہنا، اللہ میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، اب نتیجہ تو تیرے سپرد ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ میرے والد محترم، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ 2014 میں رب کریم کو پیارے ہوئے مولانا یوسف رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ جب میں نے اس چیز کو نوٹ نہیں کیا تھا، صرف تحدیث نعمت کے طور پہ، کہ یہ تو سلف صالحین کا اس دور سے لے کے آج تک عمل رہا ہے کہ مشکلوں میں، پریشانیوں میں رب کو سجدے کریں
اور طویل سجدے کرے. میری اہلیہ نے اس چیز کو نوٹ کیا اور بعد میں انہوں نے اس پہ مضمون لکھا. حضرت شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ فیصل آباد والے، ان کو میں نے وہ کتاب بھیجی تو انہوں نے مجھے اسپیشل فون کیا، کہنے لگے عبید الرحمان بیٹے میں حیران ہو گیا ہوں کہ اس دور کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے والد محترم جب رات کو فوت ہو گئے تھے تو آپ کی والدہ نے ان کے چہرے کو دیکھنے کے بعد وضو کیا تھا اور سجدے میں چلی گئی تھی. پریشانیوں کا علاج سجدوں میں ہے. صبر اور نماز، صبر اور طویل سجدے، طویل سجدے، آخری چند منٹ لیکن بہت قیمتی احادیث اللہ رب العزت نے اس فقیر کے دل میں ڈالی. سنتے چلے جائیے گا کہ سجدوں کا اور مشکلات کو کم کرنے کا دنیا میں بھی گہرا تعلق ہے، مرتے ہوئے بھی گہرا تعلق ہے، اور آخرت میں تو یہ تعلق دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی کہ سجدے مشکلیں کیسی آسان کرتے ہیں. میدان محشر ہے، لوگ جمع ہیں، پسینوں میں شرابور ہیں، ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، کولے تک، سینے تک. وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ، منہ تک، اور اپنے سینے کے اندر ڈبکیاں لینے والے لوگ ہر طرح کے موجود ہیں. جناب آدم کے پاس گئے، جواب ملتا ہے. جناب نوح کے پاس، ابراہیم کے پاس، موسیٰ و عیسیٰ کے پاس جواب ملتا ہے. امام کائنات علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں. فآتی تحت العرش وآخر ساجدہ، آپ فرماتے ہیں میں عرش کے نیچے آؤں گا اور اللہ کو لمبا سجدہ کروں گا. اللہ میرے دل میں وہ تعریفیں ڈالے گا جو اسی دن ہی ڈالے گا، اور میں سجدے کے اندر پڑے پڑے اللہ کی تعریف کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، حتیٰ کہ اللہ مجھ کو کہے گا ارفع رأسک صل تعطى واشفع تشفع. اے میرے پیارے اب سجدے سے سر اٹھاؤ اور تم مانگتے جاؤ اور میں تمہیں دیتا جاؤں. 4 سجدے کریں گے آپ میدان محشر میں. تو پہلی دفعہ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو اللہ سے وہ مانگیں گے جو آپ نے مانگنا ہے، پھر سجدہ میں پڑ جائیں گے اور اپنی امت کے لیے مانگیں گے. امتی امتی، پہلے پوری انسانیت کے لیے بھی شارحین حدیث نے لکھا کہ اس حدیث میں تذکرہ نہیں ہے. ایک خاص سیاق و سباق کے اندر یہ حدیث جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی تھی منکرین شفاعت کو سمجھانے کے لیے. تو اس حدیث میں اختصار ہے کیونکہ انسانیت تو جمع ہوئی تھی اپنے لیے کہ ہمارا حساب لیا جائے، اور اس حدیث میں فوری امت کا تذکرہ آتا ہے، وہ والا حصہ بیچ میں مذکور نہیں ہے. شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ پہلی شفاعت تو یہی ہوگی کہ اللہ انسانیت کا حساب لیا جائے، پھر آپ اپنی امت کے بارے میں شفاعت کریں گے. اے اللہ انسانیت کا معاملہ حل ہوا، میری امت میری امت میری امت سجدے میں پڑ جائیں گے. اللہ کہیں گے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں اور اپنی امت کو جا کے دیکھیں جس کے سینے میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو بھی آپ جہنم سے نکال دیں. آپ پھر سجدے میں پڑ جائیں گے. امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت. اللہ کہیں گے سجدے سے سر اٹھائیں اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے بھی جہنم سے نکال. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. پوری انسانیت کے اصل سکون اور سجدے کی اصل لذت تو مجھے لگتا ہے کمال طریقے سے آئے گی ہی میدان محشر میں. تب انسان کو پتہ چلے گا کہ سجدہ چیز کیا ہے.
میں اپنے نوجوان بیٹوں سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے آپ کو جوانیاں دی ہیں تو عبادت میں اور سجدوں میں لگائیں۔ والد محترم پھر کس موقع پہ یاد آئے رحمہ اللہ، نوجوان کہتے ہیں ہم بڑھاپے میں عبادت کریں گے، بڑھاپے میں سجدے کریں گے۔ والد محترم مجھے ایک دفعہ فرمانے لگے کہ بیٹا میں کافی عرصہ ہو گیا ہے، زمین کے اوپر جو پیشانی رکھ کے اور ناک لگا کے سجدے کی لذت ہے، تکلیف اور بیماری کی وجہ سے میں وہ نہیں کر سکا اور اداس ہو گیا ہوں سجدے سے۔ فرمانے لگے تم پیچھے سے میری کمر کو زور سے پکڑو کہیں میں گر نہ جاؤں، اور میرا زمین پہ پیشانی رکھ کے سجدے کو جی جاتا۔ آپریٹ ہوا تھا، تکلیف تھی اور چند دنوں سے سجدہ نہیں کر سکے تھے۔ میدان محشر میں رب کریم تشریف لائیں گے جیسے ان کی شان کے لائق ہے، اور اہل ایمان کی جو اللہ نے اپنی پہچان کی نشانی رکھی ہوئی ہے، اللہ رب العزت اپنے وجود مبارک کے ایک حصے کا دیدار کروائیں گے۔ اہل ایمان پہچان جائیں گے کہ یہ ہمارا رب ہے، اور جو اخلاص سے سجدہ کرنے والے تھے میدان محشر میں وہاں بھی اللہ کو سجدہ کریں گے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة۔ لیکن وہ لوگ جو منافق تھے ان کو سجدے کی لذت سے وہاں محروم رکھا جائے گا۔ جیسے ہی وہ سجدہ کرنے لگیں گے اللہ ان کے پچھلے حصے کو پتھر لکڑی کی طرح سخت بنا دے گا۔ پھر اسی سجدے کے بعد اہل ایمان کو نور دیا جائے گا اور ان کو جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی، اور نور ان کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کر کے اور نماز کے ذریعے سے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ ایک واقعہ عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں، وقت ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ ہمارے ایک بہت پیارے بھائی تھے، تبلیغ کا بڑا شوق رکھتے تھے، اللہ کو پیارے ہو چکے، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آخری ایک ہفتے میں مجھے ان کے ساتھ کافی تبلیغی سفر کا موقع ملا۔ بابا جی اسحاق رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، تو میں درس قرآن دے رہا تھا اور وہ میرے ساتھ تھے، اور یہ ان کی زندگی کے آخری ایام کی بات ہے۔ تو بیٹھے بیٹھے طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، پہلے ہی بہت خراب تھی، لیکن ہمت ایسی کہ خراب طبیعت میں بھی سفر میں نکلے ہوئے کہ وعدہ کیا ہوا، تو درس کے دوران زیادہ ہی طبیعت نہ ڈال ہوگی۔ ساتھیوں نے پکڑا، کہنے لگے ڈاکٹر کے پاس جلدی جلدی لے کے جاتے ہیں، ایمبولینس کو بلاؤ، کال کرو، ڈاکٹر رک جاؤ، رکو رکو رکو، مجھے نہ پکڑ کے ذرا وضو کروا دو۔ وضو کروایا اور اس کے بعد نماز پڑھنے لگ گئے، اور 2 رکعت پڑھ کے فارغ ہوئے تو صحیح بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ تو یہ ایک مستقل انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، وقتی طور پہ نہیں بنتا، وہ تو پہلے سے بنا ہوا ہو تو تبھی اتنا ڈیولپ ہوتا ہے کہ اس کو سجدے میں اپنا علاج نظر آتا ہے، سجدے میں اس کو شفا بھی نظر آتی ہے، اور ڈاکٹر سے پہلے وہ کہتا ہے میں رب کے سے دعا تو کر لوں، سجدے تو کر لوں،
اور ان کے ساتھ تو یہ ایک دفعہ تو انہوں نے خود ان کے ساتھیوں نے ایک دفعہ میرے درس کے دوران ایسے ہوا، اور اس سے پہلے بھی ایک دفعہ بونگا بلوچہ مرکز میں تھے، حضرت حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ کے ساتھ طبیعت بہت خراب ہوئی، اور ساتھی لے جانے لگے، کہنے لگے ٹھہرو مجھے پہلے وضو کروا لو، ایسے جیسے موت و حیات کی کشمکش میں۔ وضو کیا، نماز پڑھی اور لمبے سجدے کیے اور 2 رکعت پڑھ کے فارغ ہوئے تو ایسے جیسے بیمار ہوئے ہی نہیں تھے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سجدوں والی زندگی نصیب فرمائے، طویل سجدوں والی زندگی نصیب فرمائے، اپنے تعلق والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اہل فلسطین کی خاص مدد فرمائے اور اس امت کو اللہ بیدار فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ